تو جو بچیاں آج ہماری گود میں پل کر کے بڑی ہو رہی ہیں، ان کو کس کے سہارے چھوڑ کے جائیں گے؟ خنزیر کا گوشت کھانے والوں کی نظریں ہماری بچیوں پر ہیں، شراب پینے والے ہماری بچیوں کے جسم سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ آج پورے ہندوستان میں ہر باطل نظریات کے حامل جو کفر و شرک کے دل دادا ہیں، وہ میری ہی بہن بیٹیوں کی عزتیں، ان کا ایمان چھیننے پر آمادہ ہیں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ آج سے تقریباً 900 سال پہلے ملک شام کے علاقے میں جب ایک کرسچن نے مسلم لڑکیوں کو جو حج پہ جا رہی تھیں انہیں قید کر لیا تو ایک ہنگامہ ہوا، ان لڑکیوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، تو اس کا نام تھا آرنالڈ، اس کو پکڑا گیا۔ تو اس سے پوچھا گیا ان بچیوں کو کیوں پکڑا، تو وہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ بچیاں مصیبت میں نبی کو پکارتی ہیں، میں نے اس لیے گرفتار کیا ان کو کہ ذرا دیکھوں کہ اس کے نبی میں طاقت کتنی ہے۔ بلا اپنے نبی کو، بلا اپنے محمد کو، میں تمہاری عزتیں لوٹنا چاہتا ہوں۔ ان لڑکیوں کی آبرو سے کھیلنے کی کوشش کی جی آرنالڈ نے، اور ایک جملہ کہا تھا، بلا اپنے محمد کو، تیرے محمد میں اتنی طاقت ہے۔ تو ایک ہنگامہ مچ گیا۔ اس وقت فاتح بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی موجود تھے۔ ایک لمبی مسافت کے بعد، نور الدین زنگی کی معاونت کے بعد، اور بیت المقدس میں ان کی بیوی کے ہاتھوں سے بنا ہوا وہ مبارک ممبر جب پہنچایا تھا، اس کے بعد انہیں خبر لگی کہ آرنالڈ نے کہا ہے کہ بلا اپنے محمد کو، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی جو فوج کا رخ تھا موڑ دیا اور اس کرسچنزم کی ٹیم پر حملہ کر دیا۔ بہت بڑی فورس تھی اس کے ساتھ، اور جب حملہ کیا تو تہس نہس کر دیا۔ بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے کیبنٹ منتری پکڑے گئے، سب کو اس نے ہٹا دیا اپنی نگاہوں کے سامنے۔ اور جب اس کی نگاہوں کے سامنے آرنالڈ آیا نا، تو معلوم کیا کہا تھا سلطان نے؟ ظالم تو نے کہا تھا نا بلا اپنے محمد کو، مدینے والے محمد تو نہیں آئے لیکن محمد کا غلام آ گیا ہے۔ ہاں، تو نے حضور پر درود پڑھنے والی بچیوں کی عزتیں لوٹنے کی کوشش کی ہے، ان کے سفر مدینہ المنورہ کو متاثر کیا ہے۔ سن، میں تیرا مستقبل خراب کر دوں گا، میں تیری آخرت خراب کر دوں گا۔ اپنی ذاتی تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے تھے، صرف ایک جملے کی بنیاد پر، بلا اپنے محمد کو۔ آج ہماری لڑکیاں شراب کھانے جا رہی ہیں اور لڑکیاں ہوٹلوں کی زینت بن رہی ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کیسے ماں اپنے بیٹے کی پرورش کرے گی، کیسے باپ اپنے بیٹے کو بتائے گا، کیسے ان بہنوں کو قرآن پڑھنے کا ہنر سکھایا جائے گا۔ سنیں آپ، تھوڑی سی باتیں سنیں، کیا کہتا ہے یہ لڑکی مسلمان کی ہے جس کے سامنے شراب کی بوتل رکھی ہے۔ میں کیا بتاؤں، ابھی جھانسی کے قریب ایک جلسے میں گیا تھا، آفی سلمان صاحب تھے، اسٹیج پر ایک سید صاحب تھے، بزرگ ہیں، پیارے ہیں، وہ کہنے لگے، بولے آصف بھائی ایک لڑکا دوسرے فلور سے چھت سے گرا اور نیچے سڑک پر مر گیا، اس کا سر پڑ گیا، لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو اس کے منہ سے شراب کی مہک آ رہی، وہ شراب پیے ہوئے چھجے پہ ٹہل رہا تھا، اوپر سے گرا تو نیچے مر گیا۔ جب اس کے باپ کو بلایا گیا، اس کے بھائی کو بلایا گیا، صاحبو یہ بہرائچ شریف غازی سرکار کی زمین ہے، آپ یقین کریں معلوم ہے کیا ہوا؟ جب اس کے باپ اور بھائی کو بلایا گیا تو لوگوں نے افسوس کے ساتھ اپنے ہاتھ کو اپنی پیشانیوں پر مارا ہے، باپ بیٹے دونوں نشے میں تھے۔ آپ غوث پاک کی مجلس کرنے بیٹھے، دونوں نشے میں تھے۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، بہت دور کا واقعہ نہیں ہے، آپ میرے گریبان کو پکڑ سکتے ہیں، میں آپ کا گریبان پکڑ سکتا ہوں، یہ آپ کے اور میرے شہر کے قریب کی بات ہے۔ شادی ہوئی لڑکی کی اور 3 مہینے کے بعد ٹھیکہ دیشی شراب کے سامنے نقاب اوڑھ کر کے وہ بیئر کی بوتل خرید رہی تھی۔ بالکل سچی بات ہے، آپ مجھ سے تنہائی میں پوچھے تو میں آپ کو دکان کا اور اس علاقے کا، اس ضلع کا پتہ بتا دوں، آپ کل جا کے تحقیق کر سکتے ہیں۔ وہ نقاب اوڑھ کر کے وہ لڑکی شراب خانے پہ شراب کی بوتل خرید رہی تھی۔ ہنگامہ ہوا، لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے تجھے شرم نہیں آتی؟ تو حضور کی امت ہو کی لڑکی ہو کر کے شراب خانے پہ شراب کی دکان پہ کھڑی ہے۔ تو لڑکی نے کیا کہا تھا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ میرے گھر میں میرے باپ شراب پیتے تھے، روزانہ بلیک رنگ کی پولیتھین میں شراب لاتے تھے اور وہ پی کر کے تھوڑی سی بچا کے فریج میں رکھتے تھے صبح پینے کے لیے۔ میں جب فریج کھولتی تو اس میں سے شراب کی مہک بدبو آتی، تو میں تھوڑی سی متاثر ہوئی، ایک میں نے کھول کے دیکھا تو اسے چکھ لیا میں نے۔ دوسری رات پھر میرا دل کہا، پھر میں نے چکھ لیا۔ ایسے ہی شراب کے چند گھونٹ چکھتے چکھتے میری عادت خراب ہو گئی۔ باپ پی کے سو جاتا، اس کے بعد میں پی کے سو جاتی تھی۔ میری کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب میں نشے میں نہ ہوں۔
جب میری شادی ہوئی اور میں دلہن بن کر کے سسرال آئی تو یہاں مجھے 4 مہینے تک شراب نہ ملی، میں بے چین ہو گئی۔ آج جب برداشت نہ ہوا تو نقاب اوڑھ کر کے میں بیئر بار کے سامنے آ گئی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صاحبو آئیے سوچیں کہ ایک کمیٹی ہے، 25-30 لوگ ہیں، 2-2 روپے جلسہ کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ان بچوں کا مستقبل اچھا ہو، ان کا فیوچر اچھا ہو، ان بچوں کے چہرے پر کوئی تماچے نہ مار سکے، قرآن کو کوئی آگ لگا نہ سکے۔ یہ باپ دادا نے اپنے ذاتی کمائی سے اللہ کے گھر کی تعمیر کی ہے، کل اس پر بلڈوزر نہ چلے۔ یہ ہماری گود کی پلی ہوئی بچیاں جو ہماری ماؤں کی گود میں ہیں، یہ اب کل بڑی ہو جائیں گی تو کوئی ان کی عزتوں سے کھلواڑ نہ کر سکے۔ ہمیں اس طریقے پر غور کرنا ہے۔ اگر ہم اس نظریے پر گئے تو حضور غوث اعظم سرکار کی امی نے کیا کہا تھا؟ اے میرے بیٹے بغداد شریف جا رہے ہو، یہ سب کو پتا ہے۔ حالانکہ بغداد میں 2 برائیاں بڑی عام تھیں، ایک کو ننگا پن کہتے ہیں، ابھی کیا ہے؟ ابھی تو لڑکیوں کے جسم پہ کپڑے ہیں۔ جب 900 سال پہلے حضور غوث پاک بغداد شریف جیلان سے آئے تھے تو لڑکیاں اتنا کم لباس پہنتی تھیں کہ جو پرہیزگار لوگ تھے وہ نقاب اوڑھ کے چلا کرتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ علامہ سیوطی نے اپنی کتاب میں لکھا پرہیزگار لوگ نقاب اوڑھ کے چلتے تھے۔ خیاط درزی کی دکان پر عورتیں اپنے حجاب بنوانے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی تھیں، بلکہ مرد بزرگ لوگ خیاط درزی کی دکان پر اپنا نقاب اپنا حجاب سلوانے کے لیے لائن میں کھڑے ہوتے تھے۔ دوسرا فرقہ تھا رافضیت کا، شیخین کی توہین کرنے والوں کا۔ حضور غوث پاک نے فرمایا اپنی امی سے میں بغداد شریف جانا چاہتا ہوں۔ آپ کی امی نے یہ نہیں کہا کہ بغداد کے ننگے پن سے بچے رہنا، آپ کی امی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بغداد کے رافضیت کے فتنوں سے بچے رہنا، آپ کی ماں نے کہا تھا اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے کیا کہا تھا؟ اونچی بولے آپ، ہمیشہ سچ بولنا۔ سچ بولنے والا ہی آگے چل کے دوسرا کام کرتا ہے، کبھی حرام نہیں کھاتا۔ قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو عبد القادر یہ شامل ہے، ضم ہے اس میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم، جو میرے دوست ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اللہ جب اپنے دوستوں کو یہ مقام یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے، نام تو نہیں ظاہر ہے لیکن دوستوں کے سردار ہیں شیخ عبد القادر، وہ کیوں بری ہوں گے؟ ذرا سوچو کہ جب اللہ شیخ عبد القادر جو ولیوں کے سردار ہے، ولایت اقطاب و اوتاد و ابرار کی شرف ڈگریاں پانے والے بڑے بڑے اولیاء کے بارے میں کہتا ہے یہ میرے دوست ہے، انہیں کوئی خوف نہیں ہے، تو پھر غوث پاک بھی کہتے ہیں جو میرا مرید ہے اسے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ مریدی لا تخف واشن فإنی، الحمدللہ، بس شرط یہ ہے کہ ہماری جو بہکتی ہوئی نسلیں ہیں ان کو سنبھالا کیسے جائے۔ قرآن کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، روز دعا کرتے ہو اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو بولے سیدھے راستے کو ہی حلال خور کہتے ہیں۔ حلال کھانے والا اگر چل رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سچ بولنے والا اگر جا رہا ہے تو سمجھ لو یہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کہتا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اگر آپ نے کسی سچے کا دامن تھام لیا تو سمجھ لو آپ حلال کھانے والوں کے قریب ہیں اور سچ بولنے والوں کے قریب ہیں، اور آپ کامیاب اور کامراں رہیں گے انشاءاللہ۔ کہہ دیں، ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ 11:15 بج رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ تقریر کے ختم ہونے کا وقت ہے، لیکن پھر اس گزارش ہے کہ بیٹھے رہیے گا۔ پوری دنیا آپ کے جسم کو نوچنا چاہتی ہے، پوری دنیا آپ کے جسم کو خرید کر کے اپنے بیڈ کی زینت بنانا چاہتی ہے۔ پوری دنیا میں آپ کے بچوں کے گردے بیچے جا رہے ہیں، آپ کے بچوں کی آنکھیں نکال کر کے وہ جو ہے سپلائی کی جا رہی ہے، ہمیں خبر تک نہیں، ہمارے عقیدے خریدے جا رہے ہیں۔ نعت کی محفلوں میں آئے تب بھی ہمارے اندر وہی بے ہنگم سی بھی فضا موجود ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو انشاءاللہ، آمین۔ بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، آپ کہتے ہیں سیدھے راستے پر چلا، میرا سوال ہے سیدھا راستہ کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنے بچوں کو بتایا ہے کہ میرے بچے انگریزی میں ٹاپ کر لے، اے میرے بچے میتھ میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے تو جغرافیہ میں ٹاپ کر لے، اے میرے بیٹے اسپورٹس میں کرکٹ میں ٹاپ کر لے، بالنگ اچھی کرتا ہے اس میں ٹاپ کر لے۔ کبھی آپ نے کہا بیٹنگ اچھی کرتا ہے، والی بال بہت اچھا کھیلتا ہے، میرا بیٹا فٹ بالر بہت اچھا، اے میرے بیٹے اس میں ٹاپ کر لے۔ کبھی آپ نے کہا کہ اے میرے بیٹے تو حضور پر درود پڑھا کر عشق رسول بننے میں اپنے دوستوں سے ٹاپ کر لے، عاشق رسول بننے میں تو اپنے قبیلے کے لوگوں سے اوپر چلا جا۔ کبھی ہم نے کہا نہیں کہا، ہم نے اپنے بچوں کو حضور کا عاشق نہیں بنایا،
ہم نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی وہ ہماری جنازے کو بھی، جب یہ کاندھا دیں گے نا ہمارے جنازے کو، تب بھی یہ موبائل کی دنیا میں ڈوبے رہیں گے، انہیں خبر نہیں ہوگی کہ میرے کاندھے پر میرے باپ کا جنازہ جا رہا۔ ماں کی قبروں پہ جوتے پہن کے کھڑے ہوں گے اور لوڈو کھیلتے ہوں گے ہمارے بچے۔ جو تعلیم ہم نے دی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ ابھی ماضی قریب میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے خواجہ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اگر نام آپ ان کو اچھا لگے تو سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جائیں گے تو نہیں مجھے بولے، بیٹھیں گے تھوڑی سی بات سنیں گے، بھائی 500 کلومیٹر دور سے آیا ہو اور فجر کی نماز پڑھ کے چلا تھا، تب سے ہی چل رہا ہوں، آپ ہی سلمان صاحب جانتے ہیں، رستم بھائی جانتے ہیں، بس آپ اچھا سن لیتے ہیں تو یہی میرا نذرانہ لفافہ ہے بھائی۔ اپنے پیسے رکھو اپنے پاس، میرے لیے غوث پاک کافی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میری بات کو سن لو۔ معلوم ہے غلام غوث ہزاروی ہیں، سننا میری بہنوں، اور اپنی گود کے بچوں کو بہت سنبھالنا، ان بچوں پر نفس اور شر اور شیطان کی بڑی نظر ہے۔ سنیں، غلام غوث ہزاروی ہیں، معلوم ہے ان کی شادی ہوئی، ان کے ماں باپ نے انہیں درود کی لوریاں سنا کے انہیں پالا تھا، ان کے ماں باپ نے انہیں درود کے نغمے سنا کے انہیں پالا تھا۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بڑے ہوئے تو ان کی شادی جس لڑکی سے ہوئی، اللہ نے اس لڑکی کو بھی بڑے کمال عطا کیے۔ وہ لڑکی بھی کسی دنیا دار کے گھر میں نہیں پلی تھی، وہ لڑکی بھی غلام احمد مختار کے سائے میں پلی تھی۔ جب یہ لڑکی بڑی ہوئی تو اس کی شادی حضرت غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ اس کی آواز کم کریں بھائی جان، ہاں آواز کم کریں، سنیں بس غور سے سنیں۔ غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب شادی ہوئی تو لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ ایک بات بتا دوں آپ سے، اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آئی؟ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں تو نسلیں اچھی ہوتی ہیں۔ یہ رم اللہ غازہ خان یونس جو فلسطین سے تقریباً 155-60 کلومیٹر پر ہے، رم اللہ غازہ خان یونس، یہ فلسطین کا، اسی کے قریب میں نبہان ایک علاقہ ہے، وہاں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ شیخ یوسف ان کا نام تھا، باپ کا نام تھا اسماعیل، ان کے شہر کا نام تھا نبہان۔ بڑے عظیم الشان بزرگ تھے۔ جس لڑکی سے ان کی شادی ہوئی وہ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ جب وہ تھوڑا سا کافی دن ہوا تو اس لڑکی کی سہیلی نے ملاقات کی، بولے آپ کی شادی ہو گئی بہن؟ بولے ہاں میری شادی ہو گئی۔ بولے کس سے ہوئی؟ بولے وہ حضرت غلام شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی ہے، میری شادی ان کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو معلوم کیا کہا سہیلی نے؟ اوفو، تجھے مولوی ہی ملا ہے اور کوئی نہیں ملا؟ تجھے کوئی قاعدے کا پیسے والا آدمی نہیں ملا جیسے تو اپنا رشتہ کرتی؟ تجھے اور کوئی نہیں ملا؟ ایک مولوی ملا تجھے جسے ہسبینڈ بنایا جائے؟ تو وہ خاموش کھڑی تھی۔ پھر سہیلی نے کیا کہا؟ اے میری بہن یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ رہ کے کیا ملا؟ دیکھنا کتنے لوگ ہیں جو اسٹیج سے لے کر کے کرسیوں پر زمینوں پر بیٹھے ہیں اور محبت سے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہ بتا تجھے اس مولوی کے ساتھ شادی کر کے کیا ملا؟ تو یوسف بن اسماعیل نبہانی کی بیوی نے کیا کہا تھا؟ کیا بولی میری بہن؟ اس لڑکے مولوی کے ساتھ رہ کے مجھے کیا ملا؟ سن، اس کی مبارک صحبت نور کا اثر ہے کہ تقریباً 86 مرتبہ میں نے خواب میں اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف حاصل کیا، 14 کم 100 مرتبہ میں نے خواب میں حضور کی زیارت کی، صرف اسی بزرگ کی نالین کی برکت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگر نیتیں اچھی ہوتی ہیں، رشتے اچھے ہوتے ہیں تو پھر قسمتیں بام عروج پر پہنچ جاتی ہیں۔ ہمارے لڑکے اور لڑکیاں خواب میں فلمی ایکٹریس کو دیکھتے ہیں، اور یہ کیسی ماں تھی جس کی بیٹی خواب میں رسول پاک کو دیکھا کرتی۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچیں، غلام غوث کہتے ہیں میری ماں نے مجھے وہ درود کے نغمے دے کے پالا تھا، موبائل دے کے نہیں پالا تھا۔ کل ایک بچہ مجھے ملا، اس کی دونوں آنکھیں بڑی بڑی تھیں، وہ لال سرخ۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہوا بھائی؟ تو اس کے چچو نے کہا کہ آصف بھائی یہ بس موبائل کا اثر ہے، موبائل کا اثر ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں درود کی ضرورت تھی وہاں موبائل دے دیا گیا، بچوں کو نہ قرآن سنایا گیا نہ درود سنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث کہتے ہیں میری شادی ہوئی، لڑکی بڑی نیک تھی، ہم دونوں اکٹھا ہوئے، میرے گھر میں اللہ نے ایک محبت کی نشانی پیدا کی۔ الحمدللہ وہ بیٹے کی صورت میں، میرا بیٹا بڑا ہو رہا تھا۔ جیسے میرے ماں باپ نے مجھے درود سنا سنا کے پالا تھا، ویسے ہم نے بھی درود سنا سنا کے اپنے بیٹے کو پالا۔ بچہ میرا 20-21 سال کا ہو گیا، اچانک میرا بیٹا بیمار پڑ گیا۔ غلام غوث کہتے ہیں اچانک میرا بیٹا بیمار پڑ گیا، اور جب بیمار ہوا تو اسے ہم نے ڈاکٹر کے پاس جا کے دکھایا،
اسے ایڈمٹ کر لیا گیا، علاج پہ علاج اس کا ڈاکٹر کرتے رہے، لیکن مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں افسوس یہ ہے کہ ایک دن ڈاکٹر نے مجھے بلایا، کہا حضرت، میں نے کہا کیا بات ہے؟ بولے اپنے بیٹے کو لے کے جاؤ، بیڈ خالی کر دو۔ تو میں نے کہا کیوں؟ بولے 4 گھنٹے کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا، 4 گھنٹے کے بعد تیرا بیٹا مر جائے گا۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب میری پگڑی اپنے قدموں کے نیچے رکھ لیں، میرے بچے کو مرنے مت دیں۔ تو ڈاکٹر نے کہا بڑے بڑے ڈاکٹر سے رابطہ قائم کیا گیا، تیرا بیٹا ٹھیک نہیں ہوتا، تیرے بیٹے کا علاج نہیں ہے، تیرا بیٹا اب دنیا سے جانے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ غلام غوث کہتے ہیں جب میں نے سنا تو رونے لگا۔ میرے بیٹے کو بیڈ سے اٹھا کر کے اسے ٹیبل پہ رکھا گیا تھا، ڈاکٹر نے کہا کہ لے کے جائیں، ٹیبل پہ اتنی جگہ نہیں ہے، لے کے جائیں۔ غلام غوث کہتے ہیں میں رونے لگا اور میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا۔ سننا صاحبو، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بیٹے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے جیسے اپنے گھر میں آیا نا، اسے چارپائی پر لٹایا۔ میری بیوی رونے لگی، جس نے دودھ نہیں خون پلا کے پالا تھا، رونے لگی کہ 21 سال کا یہ پیڑ خشک ہو رہا ہے، 21 سال کا یہ تنا درخت آج مرجھا رہا ہے، میرا بیٹا۔ بولے میری بیوی رونے لگی، میں رونے لگا، اور میرے بیٹے کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ کے دیواروں در کو دیکھتی رہی کہ جس گھر میں میں پلا اور بڑھا ہوں یہ گھر مجھ سے ہمیشہ کے لیے چھوٹنے والا ہے۔ غلام غوث کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، یا کریموں یا سلاموں کا ورد کر رہا تھا، اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ کہا غلام غوث ہزاروی ہیں۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ جب میں دروازے پر گیا نا تو آنے والے نے کیا کہا؟ آنے والے نے کیا کہا؟ غلام غوث ہزاروی صاحب؟ میں نے کہا ہاں بولو۔ کہا آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، قادیانی فرقے کے لوگوں نے فلاں علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور لوگوں کے عقیدے خراب کر رہے ہیں، وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، جیسے مرزا غلام قادیانی آیا تھا۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ لوگوں کے عقیدے خراب کر سکتے ہیں، ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی ہے، لہٰذا جلدی چلیں ان سے بحث کرنا ہے، ان سے مناظرہ کرنا ہے۔ غلام غوث ہزاروی گھر کے اندر آئے اور اپنی بیوی کے پاس کھڑے ہو کے رونے لگے۔ تو بیوی نے کیا کہا؟ بولے کہ میرے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ بولے ہاں، لیکن پھر معلوم ہے کیا بولے اپنے بیٹے سے؟ بولے بیٹے میں جا رہا ہوں، قادیانی فرقے کے لوگ ایک علاقے پر حملہ کیے ہوئے ہیں، میں وہاں پر جا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہا ابو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں خود دنیا سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو معلوم کیا کہا تھا؟ بولے اے میرے بیٹے سن، مجھے جانے دے، میں تیرے جانے کا انتظار نہیں کروں گا۔ بیٹے نے کہا میں آپ کا بیٹا ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ تو غلام غوث ہزاروی نے کہا تھا سن، تجھ جیسے ہزاروں بیٹے نبی کے نام پہ قربان ہو جائے، اللہ کے رسول کا دین مجھے آواز دے رہا ہے، مجھے قرآن آواز دے رہا ہے، مجھے حرمت مصطفیٰ آواز دے رہی ہے، اے میرے بیٹے مجھے جانے دے۔ بیٹے نے اپنے باپ کا دامن تھام لیا، بولے ابو ملک الموت آنے والے ہیں، مجھے ودا کر کے جائیں، میں دوبارہ نہیں ملوں گا۔ غلام غوث ہزاروی نے کہا تو مجھے ملے نہ ملے، مجھے تو مدینے والے آقا سے ملنے کی طلب ہے۔ معلوم ہے جب نکلنے لگے تو باپ کا دامن بیٹے نے تھام لیا۔ یہ عشق رسول تھا جسے ایک اچھی تربیت انسٹیٹیوٹ گود نے پال کے بڑا کیا تھا۔ سنیں اگر یہ باتیں اچھی لگ جائیں تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ، ہنگامہ نہیں، مجھے خاموشی بہت پسند ہے۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میرے بیٹے نے میرا دامن تھام لیا، جب دامن تھام لیا تو میں نے کہا میرے بیٹے میرا مجھ پر اگر تو ایک احسان کرنا چاہتا ہے تو وہ کر لے۔ اس نے کہا کیا؟ تو میں نے کہا کہ اگر تیرا انتقال ہو جائے اور قبر میں تیری حضور تشریف لائیں، جب حضور سے ملاقات ہو تو حضور سے کہنا کہ میرے ابو نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے باپ نے آپ کو سلام عرض کیا ہے۔ بیٹا رونے لگا۔ غلام غوث کہتے ہیں میں اسی افسوس میں نکلا، سامنے بس اسٹاپ تھا، بس پہ جیسے بیٹھا میرے گھر سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت بس سے اتر جائیں اتر جائیں اتر جائیں۔ میں نے کہا کیا ہوا شیشہ کھول کے؟ تو اس نے کہا آپ کے بیٹے کا، جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ اتر جائیں، نیچے اتر جائیں۔ تو میں نے کہا کہ میں نیچے نہیں اتروں گا۔ بولے بیٹے کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ تو میں نے کہا نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے اور نبی کا عشق فرض عین ہے، میں نبی کے دین کو مرنے نہیں دوں گا، جا کے میرے بیٹے کو دفن کر دینا، لیکن میں بس سے نہیں اتروں گا۔ غلام غوث کہتے ہیں میرے دل میں بیٹے کی محبت تھی، لیکن اس محبت پر حضور کی محبت حاوی تھی۔ میں چلا گیا، پورے علاقے میں لڑتا رہا بدعقیدوں سے،
قادیانی فرقے کے لوگوں سے، تمامی علماء کرام کو لے کے میں بھڑا رہا اور پھر مناظرے پہ مناظرے کرتا رہا۔ غلام غوث کہتے ہیں میں کامیاب ہوا، اور جب میں وہاں سے جیت کر کے واپس آیا تو دروازے پر پہنچا تو میرے قدم اندر نہیں جا رہے تھے کہ 21 سال تک میں نے اس گھر میں اپنے بیٹے کو دیکھا، بغیر بیٹے کے اپنے گھر میں کیسے گھسوں گا؟ بڑی مشکلوں سے دروازہ کھولا، سلام کیا تو کیا دیکھا، بیوی کے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، 3 دن آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، اس کے چہرے پر افسردگی تھی، اس کے دوپٹے عجیب و غریب کیفیت پہ تھے، زمین پر پڑی ہوئی رو رہی تھی۔ مجھے دیکھا تو سنبھلنے کی طاقت نہ تھی، میں قریب گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا تو خیریت ہے؟ تو مجھ سے لپٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے شوہر، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرا بیٹا بھری جوانی میں انتقال کر گیا۔ میں نے کہا پریشان مت ہو، حضور کی 7 اولادوں میں 7 اولادیں بھری جوانی میں انتقال کر کے گئی ہیں، پریشان نہ ہو میری بیٹی۔ یہ میری بیوی یہ بتا، میرے بیٹے نے آخری سفر پہ کچھ کہا تھا؟ کہا جیسے آپ نکلے تھے تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا تھا امی، ابو نے کہا تھا جب قبر میں سرکار آئیں گے تو سرکار کو میرا سلام بول دینا، ابو اگر گھر پہ آئیں تو ابو سے کہنا کہ بیٹے نے کہا تھا جانے سے پہلے کہ ابو کو میرا آخری سلام بول دینا۔ اتنا کہنا تھا کہ خوب دونوں میاں بیوی روتے رہے۔ قبرستان کا پتہ پوچھا، قبر پہ گئے، تازہ قبر تھی بیٹے کی۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں میں لپٹ کے رونے لگا۔ میں نے کہا اے میرے بیٹے، میں اپنی خطا کی معافی کے لیے نہیں آیا ہوں، میری کوئی خطا نہیں تھی، بس حضور کے دین سے مجھے محبت تھی، تجھے موت کے بستر پہ میں چھوڑ کر کے چلا گیا تھا، زندگی بھر کا وہ فلسفہ لکھتا رہا، موت کے بستر پہ میں نعت نبی لکھتا رہا۔ حلیم حاضر صاحب کا یہ شعر ہے۔ غلام غوث ہزاروی کہتے ہیں اے میرے بیٹے، تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، یہ بتا حضور کو میرا سلام بولا کہ نہیں؟ قبرستان سے لپٹے ہوئے تھے، پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی۔ ایک جملہ سننا، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا مانگی اور کہا اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ جس نے سمجھا ہے ذرا وہ سبحان اللہ تو بولے۔ کوئی ہنگامہ نہیں، بس بیٹھے رہے، بس تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، جائیے مت۔ بیٹھے ہیں لوگ اتنی محبت سے، ہزاروں ہزار لوگ اتنی سردی میں۔ کیا کہا تھا؟ اے میرے مولا، میرے بیٹے کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یہ ماں ہوتی ہے، یہ باپ ہوتا ہے جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتا ہے۔ لیکن مجھے معاف کریں آپ، آج کل کی اولادیں اپنی ماں کو مارتی ہیں۔ میرے دوست ہیں مستقیم چشتی صاحب، کہنے لگے آصف بھائی، میرے محلے میں ایک صاحب بیلٹ سے اپنی ماں کو مار رہے تھے، اپنے کمر کی بیلٹ سے اپنی ماں کو مار رہے تھے۔ اللہ اکبر، اتنا افسوس ہوا مجھ کو۔ میں ایک دوست کے گھر پہ گیا تھا اور میں نے ان سے کہا کہ امی کیسی ہیں؟ تو رونے لگے وہ۔ تو میں نے کہا کہ روتے کیوں ہو؟ بولے آصف بھائی آپ کو نہیں پتا، میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ میں نے کہا ماں کا انتقال کب ہوا؟ وہ 90-95 سال کی تھی، ضعیفہ، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ تو میں نے کہا ماں کا انتقال کیسے ہوا؟ تو رونے لگے۔ معافی چاہتا ہوں، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کبھی وہ سنیں تو ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت دے۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی، میرا بڑا والا بھائی جو تھا نا، میری ماں سے باتیں نہیں کرتا تھا، سگا بیٹا ماں سے ناراض تھا، اپنی ماں کو الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ اس نے کہا آصف بھائی، بھائی ماں سے ناراض تھا، امی سے باتیں نہیں کرتا، امی کو تکلیف بہت رہتی تھی، اور یہ کافی سال گزر گئے تھے۔ ایک دن رمضان کا مہینہ آیا تو میری ماں ہر دن کہتی تھی عید کے دن عیدگاہ جاؤں گی اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے، جاؤں گی جیسے سب گلے ملتے ہیں، شاید میرا بیٹا مجھ سے بھی گلے ملے۔ وہ یہی کہتی رہی، عید کا دن آ گیا، لاٹھی لے کے وہ ٹک 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 کرتے ہوئے عیدگاہ پہنچ گئی۔ وہ کہتے ہیں آصف بھائی جب عیدگاہ گئی نا تو میرا بڑا والا بھائی بھی عیدگاہ آ گیا۔ جب عیدگاہ وہ آیا نا تو وہ اندر چلا گیا، خطبہ نماز سب مکمل، لوگ بغل گیر ہوئے، ایک دوسرے سے مصافحہ اور معانقہ کرتے رہے۔ بولے آصف بھائی، میری ماں عیدگاہ کے قریب بیٹھ کر کے اپنے پھٹے ہوئے دوپٹے کو اٹھا کر کے وہ کہتی رہی اے میرے مولا، آج میرا بیٹا میرے گلے سے مل جائے، آج میرا بیٹا میرے سینے سے مل جائے، عید کا دن ہے، گلے آج تو مل لے ظالم، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے کا بستر بنا کے اسے سلایا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو خشک روٹیاں کھا کے اس کے دودھ کا انتظام کیا ہے۔ میں بھوکی رہتی تھی لیکن اپنے بچے کے لیے میں نے بڑی مشقتیں اٹھائی تھی۔ میرا بیٹا مجھ سے باتیں نہیں کرتا، اے میرے مولا میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے۔
میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے، میرے بیٹے کو میرے قریب کر دے۔ بولے آصف بھائی امی پھٹا ہوا دوپٹہ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی تھی، میرے مولا میری دعا کا بھرم باقی رکھنا، میری دعا کا یہ تسلسل ٹوٹنے نہ پائے، میری دعا کی ڈور الگ نہ ہونے پائے۔ اچانک میرا بڑا والا بھائی مسجد سے نکلا تو اسے یقین تھا ماں کو کہ میرا بیٹا آج مجھ سے گلے ملے گا، آج مجھے سینے سے لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کہتا آصف بھائی جیسے میرا بھائی مسجد کے باہر نکلا، جب ماں نے اپنے بازوؤں کو پھیلایا تو اس نے ماں کو گھور کے دیکھا ماں کو، زور سے اس نے اپنا پیر پٹک کر کے اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ بولے دشمنوں سے ملا امی سے نہ ملا، پڑوسیوں سے ملا ماں سے نہ ملا، سب سے ہنس ہنس کے باتیں کی لیکن ماں سے مخاطب نہ ہوا۔ بولے آصف بھائی میری ماں کو عیدگاہ کے سامنے تکلیف شروع ہوئی اور زمین پر گرنے لگی، میں نے اسے بڑی مشکلوں سے سہارا دیا، اسے لے کر کے میں اپنی ماں کو گھر پہ آیا، میں نے کہا میری ماں مت رو سوئیاں کھا لے۔ اس نے کہا کیا کھا لوں؟ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے میرا بیٹا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا لیکن میں تو اس سے محبت کرتی ہوں، وہ مجھ سے ناراض ہے لیکن میں تو اس سے ناراض نہیں، اسے پتہ نہیں کس بات کی تکلیف ہے، عید کا دن اس سے مجھ سے باتیں نہیں کی۔ بس آصف بھائی میری ماں تڑپتی رہی۔ صاحبو اگر یہ بات آپ کے ذہن پہ رہے تو اسے بھولنا نہیں۔ وہ کہتا ہے داہنا ہاتھ میری ماں نے اپنے سینے پر سہلانا شروع کیا اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد میری ماں کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، میری ہی گود میں میری نگاہوں کے سامنے عید کے دن عید کی نماز کے بعد میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ صرف اس جھٹکے میں میری ماں کا انتقال ہو گیا کہ بیٹا مجھ سے بات نہیں کرتا۔ آج یہ عالم ہے کہ بچے ماں سے بات نہیں کرتے، رات کے 12 بجے 1 بجے گھروں سے باہر لوڈو کھیلنے، پبجی گیم کھیلنے، نشے کی دکانوں پر ہے، بائک لے کے اس ڈھابے سے اس ڈھابے پر گھوم رہے ہیں، کہیں ویڈیوز لگی ہوئی، کہیں موبائل کے ذریعے تفریح ہو رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ وعدہ کرو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں گے انشاءاللہ۔ اچھا وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں جن کی مائیں زندہ ہیں، اٹھائیں ماشاءاللہ، ذرا زور سے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ایسی بولیں گے؟ اتنے لوگ ہیں آواز اونچی آنی چاہیے۔ ماں زندہ ہے، اونچی بولے اے اللہ تیرا شکر ہے۔ ماں بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وعدہ کرو ماں سے محبت کرو گے انشاءاللہ۔ سرکار محبوب الہی فرماتے جب تک میری ماں زندہ تھی میرا کوئی کام رکا نہیں، اور جب ماں کا انتقال ہو گیا تب بھی کوئی کام رکا نہیں۔ کسی نے کہا ماں کے انتقال کے بعد کام کیسے ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا میں ماں کی قبر پہ جاتا تھا، اوپر بیٹھ کے دعا کرتا تھا، نیچے میری ماں آمین کہتی تھی، میرا کام ہو جایا کرتا تھا۔ آج ماں کی قبروں پہ لوگ نہیں جاتے۔ 4 سال کے بعد الہ آباد میں منصور پارک کے قریب میں ایک قبرستان پر بیٹھ کے کچھ لوگ لوڈو کھیل رہے تھے، تاش کھیل رہے تھے، مسلمانوں کے بچے۔ ایک صاحب نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ یہ قبروں پہ بیٹھا ہوا ہے اور تیرے باپ کی قبر ہے یہ۔ اس نے کہا نہ میرے باپ کی نہیں ہے، باپ کی نہیں۔ بولے نہ یہ تیرے باپ کی قبر ہے۔ جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا سگا بیٹا اپنے سگے باپ کی قبر پہ بیٹھ کے تاش کھیل رہا۔ صاحبو اس ڈھرے کو کیسے تبدیل کیا جائے؟ اس اجڑی ہوئی وادیوں کو راہ راست پر کیسے ان قلیل تنخواہوں پہ علماء کرام اور کیا ان کی جان لیں گے آپ؟ مجھے بتائیں آپ، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ صوفی سلطان میاں فرماتے ہیں کہ بچیاں آوارہ ہوں، لڑکے ماں باپ کی باتیں نہ مانیں تو انہیں کسی دعا تویز کرنے والے کے پاس مت لے جاؤ، انہیں کہیں لے کے کسی عامل کسی بندش کرنے والے کے پاس مت لے کے جاؤ، انہیں سب سے پہلے یہ سوچنے پر مجبور کرو کہ کیا ہم نے دسترخوان پر کوئی حرام کا لقمہ کھلا دیا ہے جو میری نسلیں آوارہ ہو رہی۔